کہ اگر فرض کریں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا کانگریس یو ایس کانگریس کوئی ایسا قانون بنا لیتی ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ایسا مطالبہ کر دیتی ہے، پابندی لگا دیتی ہے پاکستان کے آرمی چیف پہ یا کسی اور پہ، یا کوئی اور ان کو ہٹانے کا یا کسی اور کو ہٹانے کا کوئی بات کر دیتے ہیں، تو کیا وہ مداخلت تصور ہوگی پاکستان میں؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ سائفر آیا تھا تو مداخلت ہوئی تھی، اگر آپ وہ پابندیاں کوئی لگا دیتے ہیں تو کیا یہ مداخلت ہوگی؟ دو باتیں میں یہاں کروں گا، ایک ملک کی سلامتی سے متعلق اور ایک سیاسی. اور سیاسی معاملہ جب بھی پاکستان کا ہوگا جس میں وزیر اعظم کے لیول کا شخص انوالو ہو تو وہ پھر صرف سیاسی معاملہ نہیں ہوتا، وہ سلامتی کا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی پابندی لگانے کی وہاں کوئی سوچ رہا ہے یا کوئی موو ہوتی ہے جس سے پاکستان کی خدا نخواستہ معاذ اللہ سلامتی کمپرومائز ہوتی ہے یا ہماری ڈیفنس کیپیبلٹی پہ قدغن لگتی ہے، اس کی مخالفت خان صاحب میں تحریک انصاف کریں گے. دوسری بات، آپ نے سیاسی وہ جو کی مداخلت کی، میں آج پورے پاکستان کے سامنے کہتا ہوں کہ عمران خان تو میرے لیڈر ہیں، میرے ہیرو بھی ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب کی جگہ اس وقت جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا شہباز شریف، آصف زرداری، نواز شریف، ابصار عالم، زید بکر عمر، جو بھی وزیر اعظم ہوتا، میرے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف باہر سے اگر موو ہوگی اس کو کسی غیر جمہوری طریقے سے ایک آرکسٹریٹ کر کے ایک سازش کے ذریعے ہٹانے کی، پھر بات اس شخصیت پہ نہیں رہتی، بات عہدے کی ہوتی ہے. وہ حملہ عمران خان پہ نہیں تھا، وہ حملہ وزیر اعظم پاکستان پہ تھا. تو جب بھی کوئی وزیر اعظم پاکستان ہوگا اور اس پہ باہر سے کوئی سازش ہوگی، ہم اس کی بطور پاکستانی مخالفت کریں گے. ہاں، انسانی حقوق کے لیے بات کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں، کانگریس میں بات ہوتی ہے، ہاؤس آف کامنز میں بات ہوتی ہے. آپ اس کو دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. اگر انٹرفیرنس ہوگی اب اس کی مخالفت کریں گے. ہاں، ظلم کے خلاف اگر اوورسیز پاکستانی بات کرتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، فرمائیے گا کہ جے یو آئی کے ساتھ آپ کے اختلافات تو ہیں ابھی، اور جے یو آئی کہہ بھی رہی ہے کہ اختلافات ہمارے بڑے ہیں، کے پی کے جو معاملات ہیں وہاں خاص طور پر اس بارے میں کیا اختلافات ہیں؟ آپ شاید چاہتے ہیں کہ اختلافات ہوں. بھائی میں نہیں چاہتا. وہ انہوں نے، آپ دیکھ لیں، اسلم غوری صاحب ہیں اور کامران مرتضیٰ ہیں، انہوں نے کھل کے یہ بات کہی ہے. دیکھیں ان کو وہاں کے الیکشن کے نتائج پہ اعتراض تو ہے نا، ان کے خیال میں ان کی سیٹیں چھینی گئی، قومی اسمبلی کی بھی، صوبائی اسمبلی کی بھی. اور علی مین گنڈا پور کا ظاہر ڈائریکٹ کلیش ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ایک ہی حلقے سے دونوں الیکشن لڑتے ہیں. اس گیپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ برج کر لے گی پی ٹی آئی؟ اور کیا خان صاحب کا کانسنٹ اس میں شامل ہے جو گرینڈ اپوزیشن الائنس نے اعلامیہ جاری کیا ہے؟ ابصار بھائی دیکھیے، پالیسی جناب عمران خان صاحب بنائیں گے، اس پہ ہم رائے دے سکتے ہیں، علی امین بھی دے سکتے ہیں، علی محمد بھی دے سکتا ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہم رائے دینے میں آزاد ہیں. لیکن جب خان صاحب فیصلہ کر دیں اس کے بعد رائے دینا تو لیڈر سے اختلاف ہے. لیڈر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن فیصلے سے پہلے، اور طریقہ بھی یہی ہے. ہمیشہ ہم نے پارٹی کے اندر خان صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے، بہت دفعہ انہوں نے ہماری باتیں بھی سنی ہیں، لیکن جب فیصلہ وہ کر لیتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ بھی سٹینڈ لائک ون مین. تو جب خان صاحب نے اگر کہہ دیا ہے کہ جمعیت کے ساتھ ہم نے الائنس میں جانا ہے، تو صرف علی امین خان نہیں ہے، علی محمد بھی پچھلے 4 الیکشن جمعیت کے خلاف لڑا ہے. میرے حلقے میں خان صاحب خود آ کے الیکشن لڑے ہیں، ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ کیسا حلقہ ہے. وہاں خان صاحب کا اور جمعیت کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا مقابلہ تھا، بیچ میں فرق بڑا کم تھا. تو لیکن اگر پارٹی کا مفاد ہے تو ہم الائنس کی طرف جائیں گے. ہاں، یہ بات میں ضرور کہوں گا، میں اختلافات نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ کچھ معاملات ابھی ڈسکس ہونا باقی ہیں. مولانا صاحب واپس تشریف لاتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھک ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں اسد قیصر صاحب اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پرویز خٹک کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا گیا، آپ کے سابق ساتھی ہیں، وزیر اعلیٰ رہے، وزیر دفاع رہے آپ کی حکومتوں میں، آپ کی رائے؟ خٹک صاحب کے ساتھ ہمارا خاندانی تعلق رہا ہے، یہ خٹک صاحب کو پتہ ہے، وہ سن رہے ہوں گے، بہت پرانا. لیکن جب بات اصول کی ہوتی ہے پھر آپ اپنے نظریات پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں خٹک صاحب نے اپنی زندگی کی بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے. جس شخصیت اور جس جماعت کے خلاف انہوں نے پورے پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے تقاریر کی، میاں صاحب کے خلاف، شہباز صاحب کے خلاف، یہ وزارت وغیرہ میں سمجھتا ہوں اتنی اہم نہیں ہوتی. انسان کی کئی بھی باتیں اہم ہوتی ہیں، کیونکہ انسان چلا جاتا ہے اس کی باتیں رہ جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ خٹک صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. بلکہ میں تو ایک اور بات کہوں گا
کہ ان کے حلقے کے عوام نے, اب اس بات کو ذرا, یہ پولیٹیکل بات ہے, اور لائک یو اور اینڈ یو وی وش ٹو اپریشیٹ دس, کہ نوشہرہ جہاں سے محترم پرویز خان خٹک صاحب آج بھی احترام کا رشتہ ہے, میں ذاتی بات کبھی کسی کے خلاف نہیں کرتا, ان کا حلقہ جس نے ان کو ہمیشہ عزت دی, انہوں نے اس بار فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں کیا, 2018 میں بھی کیا, 2013 میں بھی کیا. یہ جو ان کا فیصلہ ہے محترم خٹک صاحب کا, کیا انہوں نے نوشہرہ کی عوام سے پوچھ لیا تھا کہ میں ان لوگوں کے پاس جا رہا ہوں جن کے خلاف آپ ہمیشہ ووٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ان کا اپنے علاقے کے عوام کی مرضی منشا کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ خان صاحب. ہم سے بات کرنے کے وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج کا ہاٹ ایشو, کابینہ میں درجنوں نئے وزراء کی بھرتی, اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور آج کا ہاٹ ایشو, کابینہ میں درجنوں نئے وزراء کی بھرتی. ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر خان صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. السلام علیکم خرم صاحب. وعلیکم السلام. سخت سوال سے شروع کروں یا نرم سے, آپ چوز کریں تو پھر کرتے ہیں. جی, جو آپ کا جی چاہے. یہ تو سوال تو آپ کے ناظرین کی بہتر انفارمیشن کے لیے. جی, ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اختیار ولی خان اور خرم دستگیر کو کیوں کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا, جہاں پہ اتنے درجنوں وزراء نئے بنائے گئے ہیں, ان لوگوں کو باہر کیوں رکھا گیا؟ کیا جواب آپ کے پاس؟ جی, یہ تو بہتر جواب وزیر اعظم یا ان کے ترجمان ہی دے سکتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم چونکہ ان کے اوپر جو ایک منتخب ذمہ داری ہے ملک کو چلانے کی, تو ان کو جس قسم کا, میں انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا, اسکل سیٹ چاہیے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے, وہ غالباً جو ہے وہ ان دو اشخاص کے پاس نہیں جن کے نام آپ نے لیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر فار ایگزامپل, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہے تو خالد مکسی ہیں, جو بھی ہیں, ان کی کیا اسکل سیٹ ہوگا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو چلانے کا؟ یا پرویز خٹک کا کیا اسکل سیٹ ہے کہ وہ مسلم لیگ کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے؟ اختیار ولی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ان کے حلقے میں ہمیشہ. تو اب یہ آپ کی جو تنقید ہو رہی ہے سخت قسم کی سوشل میڈیا پہ کہ آپ نے یہ کس طرح کی کابینہ بنایا, اور بھی بہت سارے لوگوں کو رکھا, مشیر لگایا آپ نے, یہ کیا ہے؟ جی, اس لیے میرے خیال میں شاید اس گفتگو کے لیے موزوں شخص نہیں ہوں. کابینہ کے کسی رکن سے یا وزیر اطلاعات جو ہیں وہ بہتر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ کار فرما تھی. لیکن ان دو جو باقی وزیر اطلاعات تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وزیر اطلاعات تو یہ باتیں بتاتے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے بہت سینئر لوگ ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں جن کو پہلی دفعہ موقع دیا گیا ہے. تو ایک نئے چہرے جو ہیں وہ بھی کابینہ میں وفاقی لیول پر بھی اور ایم او ایس لیول پر بھی آئے ہیں. تو ہماری ان سے توقع ہے کہ وہ نئی سوچ سے حکومتی معاملات کو دیکھیں گے. اور جب تک حکومت کے, دیکھیے حکومت میں محکمے موجود ہیں, تو بجائے یہ کہ وہ محکمے بغیر نگرانی کے ہوں, وہاں وزیر لگانا بہتر اسٹریٹجی ہے. اچھا, چل میں محکموں پہ آتا ہوں. میں آپ نے نئے چہروں کی بات کی تو مجھے پھر پرویز خٹک صاحب کا چہرہ سامنے آ رہا ہے میری آنکھوں کے. وہ نیا چہرہ ہے, کیا نیا کام کریں گے اس ملک میں جو آج تک نہیں کر سکے پچھلے 45 سال کی سیاست میں؟ جی, ایک انڈیویجول جو ہیں جن کے بارے میں بڑی کنٹروورسی ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے کبھی وفاقی وزیر نہیں بنے اور مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر لوگ ہیں. تو وہ جو ایک کرٹیسزم پہلے اس پر بھی ہوتا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے سیاسی لوگوں کو اس دھارے میں شامل نہیں کر رہی اور انہیں حکومت میں شامل نہیں کر رہی. تو اب ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نئے چہروں کی وہ شامل ہوئی ہے, وفاقی وزیر کے لیول پر بھی اور وزیر مملکت کے لیول پر بھی. اور ان کا جو اصل ٹیسٹ ہے جی وہ تو آج سے شروع ہوا ہے, اور آنے والے چند مہینوں میں نظر آ جائے گا کہ کس کی کارکردگی بہتر اور کس کی نہیں. ٹھیک.